الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا ستكون فتنة فما المخرج فقال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم بينكم هو الفصل ليس بالهزل فمن تركه من جبار قصمه الله ومن اهتدى بغيره أضله الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم أما بعد بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج شب قدر بھی ہے اور شب قدر بھی رمضان کی آخری رات، اگر چاند 29 کا ہوا جس کی بظاہر امید کم نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ختم قرآن کی آج مبارک تقریب اور یہ اجتماع بھی ہے۔ میری اپنی زندگی میں پاکستان میں یہ 32ویں محراب ہے جو اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی توفیق سے اس سال پوری ہوئی، اور پاکستان سے پہلے تقریباً 10 سال میں نے محراب سنائی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی یہ 42ویں محراب ہے۔ میاں احترام کی تو پیدائش سے بھی بہت پہلے کی بات ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے محراب سنانے کی توفیق عطا فرمائی، اس وقت سے برابر میرا ایک معمول رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی مرتبہ جب میں نے قرآن کریم سنایا تو میرے والد بزرگوار مولانا ظہور الحق صاحب، جو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، کانپور میں مولانا سے انہوں نے حدیث کی کتابیں پڑھی، ان کے لحاظ میں شہر کے کچھ رؤوسا، کچھ سیٹھوں نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ مٹھائی کا، روشنی کا اور ختم کا اہتمام کیا، اور یہ بھی کہ مولانا کے چونکہ یہ صاحبزادے ہیں تو اس لیے ہم ان کو ایک بڑی مقدار میں رقم یا تحفہ یا کوئی ہدیے کے طور پر دیں گے۔ والد صاحب کو یہ بات معلوم ہو گئی،
ایک ایک آدمی کے گھر جا کر انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر آپ میری اولاد کو بگاڑنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ یہ سب کچھ کریں، اگر آپ نے اس ختم کے موقع پر یہ سارے ہنگامے کیے اور آپ نے بڑے بڑے ہدیے اور بڑے بڑے تحفے دیے تو اس کے ذہن میں تو یہ بات بیٹھ جائے گی کہ قرآن سنانا جو ہے یہ بھی ایک آمدنی کا ذریعہ ہے، یہ تو آپ نے بگاڑ دیا۔ اور یہ جو مٹھائی بانٹنے کا آپ انتظام کر رہے ہیں اس کو بھی موقوف کیجئے، بلکہ ختم کے بعد چند کلمات خدا اور خدا کے رسول کی نصیحت اور ان کی تعلیمات کے بارے میں عرض کر دی جائے گی، اس سے بہتر کوئی اور مٹھائی نہیں ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ ایسے ہی ہوا اور وہ معمول میرا آج تک ہے۔ اگرچہ یہ واقعہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقر تقریباً 12 سال میں نہیں کہتا سیکھی۔ پڑھنا اور چیز ہے، گننا اور چیز ہے۔ مادری زبان عربی ہے، لیکن قرآن کریم کے اسرار اور قرآن کریم کے رموز، ان کے حقائق کیا ہیں؟ اندازہ لگائیے کہ پڑھانے والے وہ ہیں کہ جن پہ قرآن اترا ہے، پڑھنے والے وہ ہیں جو اگرچہ نبی نہیں ہے مگر نبی ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا کہ نبی ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اگر مجھ پر نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی تو میرے بعد عمر نبی ہوتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صلاحیت نبوت کی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی، مگر نبوت عہدہ ہے، نامزدگی ہے، اللہ کی طرف سے نبوت نہیں دی گئی کیونکہ ختم ہو چکی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھانے والے پڑھنے والے دونوں کی حیثیت کو دیکھیے، اور 12 سال کے اندر سورہ بقر ختم۔ جب سورہ بقر ختم کی تو خوشی میں انہوں نے ضیافت کی، اونٹ ذبح کیا، صحابہ کو جمع کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دعوت میں شریک کیا۔ یہ خوشی کا اظہار ہے۔ اسلام خشک مذہب نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ دو چیزوں میں سے ایک چیز یا دونوں چیزیں اگر آپ کو ملیں آپ اپنی خوشی کا اظہار کریں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، ایک فضل اللہ ملے، ایک رحمت اللہ ملے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فضل اللہ سے مراد ہے قرآن کریم اور رحمت سے مراد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ جب تمہیں اللہ کی یہ کتاب ملے یا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت آپ کو ملے، بے شک آپ خوش ہو۔ خوش ہونا اور چیز ہے، خوشی منانا اور چیز۔ منانا رسم ہے اور خوش ہونا جو ہے یہ مخلصانہ جذبات ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر یا ہر سال آپ کی پیدائش کے دن پر اگر کسی مسلمان کے دل میں فرحت و انبساط کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، آپ یقین جانیں کہ انہی جذبات فرحت کی بدولت آخرت میں وہ بخش دیا جائے۔ مگر فرحت ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی رسم بنا کے اس کو منائے، منانے کی چیز نہیں، نہ غم منانے کی چیز ہے نہ خوشی منانے کی چیزیں اس سے بے نیاز ہیں۔ خیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقر کے ختم پر اونٹ ذبح کیا،
ضیافت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے بے تکلف آپ نے اپنی خوشی کا اظہار کیا، کر سکتے ہیں۔ لیکن آج اظہار خوشی کے جتنے طریقے یہ رسمی ہیں ان میں اتنی قباحتیں ہیں، اتنی خرابیاں ہیں کہ عرض نہیں کر سکتا میں۔ جس مسجد میں مٹھائی بٹتی ہے اس مسجد کے اندر وہ دھما چوکڑی ہوتی ہے کہ مسجد کا احترام باقی نہیں رہتا۔ عورتیں گھس رہی ہیں، بچے گھس رہے ہیں، پھر مٹھائی کوئی ایک صاحب تقسیم نہیں کرتے، اس کے لیے باقاعدہ چندہ کیا جاتا ہے، اور جو بیچارہ چندے کا ذمہ دار ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ارے میاں یہ پتہ نہیں مٹھائی اپنے گھر لے گئے اس لیے کہ بہت سو کو تو ملی نہیں۔ آپ نے اندازہ لگایا۔ اور بھی بہت سی خرابیاں۔ پھر یہ کہ یہ شیرینی جو ہے یہ تو ہے مصنوعی قسم کی شیرینی، مادی شیرینی، اور اعلیٰ درجے کی شیرینی وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے، اللہ کے اور رسول کی تعلیمات کو پیش کیا جائے۔ اپنا اپنا مذاق ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے دربار کے بڑے بڑے اہل علم سے یہ سوال کیا، تم بتاؤ زندگی میں کون سی چیز سب سے زیادہ تم کو مزیدار اور لذیذ معلوم ہوتی ہے؟ تم بتاؤ تم بتاؤ تم بتاؤ۔ کسی نے کہا کہ زندگی میں سب سے زیادہ لذیذ چیز میرے لیے یہ ہے کہ میں 9 عمر لڑکیوں سے شادی کروں۔ کسی نے کہا کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ لذیذ چیز یہ ہے کہ مجھے بادشاہ کے پاس بیٹھنے کے لیے کرسی ملے۔ کسی عالم نے کہا کہ سب سے زیادہ لذیذ چیز میرے لیے یہ ہے کہ جب میں کوئی بات کسی کو سمجھاتا ہوں اور مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سمجھ گیا، جتنی لذت مجھے اس وقت آتی ہے مجھے بریانی اور حلوے میں بھی نہیں آتی۔ ہر چیز ہر ایک کا مذاق الگ الگ ہے۔ تو میرے دوستو وہ شیرینی مصنوعی شیرینی ہے، اصل شیرینی یہ ہے کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا جائے اور چند کلمات آپ کے سامنے اس وقت پیش کیے جائیں۔ ویسے بھی 1 مہینے کا مجمع ہوتا ہے، میں اس کو قرآن کی برادری کہا کرتا ہوں۔ ہم آپ سے جدا ہو رہے ہیں، آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اور کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ کس کو خبر ہے کہ اگلے سال ہم میں اور آپ میں سے کون رخصت ہو جائے گا اور ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اسی لیے اس اجتماع کو غنیمت کر کے میں ہمیشہ یہ شعر پڑھ دیا کرتا ہوں امیر کا۔ فرمایا کہ امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لو، امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لو، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ رخصت ہوتے وقت اظہار معذرت بھی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سو کو مختلف قسم کی تکلیفیں پہنچ جاتی ہیں، ہم ان سے یہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو کوئی اذیت اور کوئی تکلیف پہنچی ہو، دانستہ کسی نے نہیں پہنچائی، اگر پہنچی ہو آپ آخرت میں اسے اٹھا نہ رکھیں، دنیا ہی کے اندر معاف کر دیں، اس لیے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بھائی اگر آخرت میں پکڑا جائے تو دیکھ کے کوئی آپ کا دل خوش تو نہیں ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ مرنے سے پہلے ہی مسلمان کی خطا کو معاف کر دیا کرو، ہمیشہ سے۔ اور میں نے اپنی زندگی کا معمول ہمیشہ یہ بنایا ہے کہ ہمیشہ ہر آدمی کی غلطی کو، ہر آدمی کے قصور کو، اول تو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ بھئی ہمارا ہی قصور ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ بہرحال اظہار معذرت بھی مقصد ہے۔ اور ایک بات رخصت ہونے سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بطور گلے کے فرمایا کہ گلہ اے وفا اے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، گلہ اے جفا اے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بتکدے میں بیاں کروں تو صنم پکارے ہری ہری۔ وہ بہت بڑا گلہ ہے۔
وہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا سنو ستکون فتنہ، ان قریب ایک وقت ایسا آنے والا ہے میری امت پر، اسلام میں ایسا وقت آنے والا ہے کہ فتنے ظاہر ہوں گے، کیونکہ بہترین وقت وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بہترین وقت اور بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے کہ جس زمانے میں میں ہوں، اس کے بعد اس کے بعد کا، اس کے بعد اس کے بعد کا، اس کے بعد اس کے بعد کا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خلافت راشدہ تک کا دور جو ہے یہ خیر القرون ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یہ چار خلفاء کا زمانہ جو ہے یہ اسلام کے زمانے میں سب سے بہترین زمانہ اور سب سے بہترین دور ہے۔ اور بعض لوگوں نے نکتہ پیدا کیا، آپ نے فرمایا کہ بہترین قرن میرا قرن ہے، اس میں کون کون سے حروف ہیں؟ قاف، رے، نون، یہ، اور چاروں خلفاء کے آخری حرف لے لیجیے۔ ابو بکر صدیق کا قاف ہے، عمر کی رے ہے، عثمان کی نون ہے، علی کی یا ہے۔ گویا قرنی کے لفظ میں اشارہ کر دیا ہے اس بات کی طرف کہ یہ چاروں خلفاء کا جو دور ہے، ابو بکر، عمر اور عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ دور سب سے بہترین دور ہے، اور اس کے بعد تنزل آتا جائے گا۔ اور فرمایا کہ فتنوں کا ظہور ہوگا۔ الا ستکون فتنہ، فتنہ کیا ہے؟ علماء لغت نے لکھا ہے کہ فتنو، اس کے معنی آتے ہیں سونے یا چاندی کو بھٹی میں ڈالنا تاکہ گل جائے، اور گل کر کھوٹا الگ ہو جائے، کھرا الگ ہو جائے۔ فتنے کے معنی اصل میں یہ آتے ہیں۔ اسی لیے مصیبت کا نام بھی فتنہ ہے، آپس کے اختلافات کا نام بھی فتنہ ہے، فساد کا نام بھی فتنہ ہے، کیونکہ انسانوں کا اخلاق کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ انسان کو بھٹی میں ڈالا گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کردار کس قسم کا ظاہر ہوتا ہے، اس کا کھوٹا پن الگ ہو جائے اور یہ خود کھڑا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ فتنے کا ظہور ہوگا۔ سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ حضور فتنہ تو آئے گا آپ کے بعد، امت میں اختلافات ہوں گے؟ اور علماء نے لکھا ہے، آپ غور کریں، فرمایا کہ فتنے خاص طور پر دو، ایک فتنہ دین میں فتنہ، ایک فتنہ دین سے فتنہ۔ یہ دونوں چیزیں سمجھیے۔ دین سے فتنے کے معنی یہ ہے کہ لوگوں میں ایسے خیالات اور اس قسم کے رجحانات پیدا کیے جائیں کہ لوگ دین سے بیزار ہوں، یہ دین سے فتنہ ہے۔ آپ نے کسی کو اسلام کی طرف سے بدگمان کر دیا، اسلام پھیلانے والے کی طرف سے بدگمان کر دیا، نبی کی طرف سے بدگمان کر دیا، صحابہ کی طرف سے بدگمان کر دیا۔ یاد رکھیے کہ یہ سب کے سب دین سے روکنے کے راستے ہیں، اس لیے کہ اگر صحابہ کی طرف سے کسی کے دل میں بدگمانی پیدا ہوئی تو وہ یہ نہیں کہے گا مجھے تو اس نماز پہ بھی ایمان نہیں ہے، روزے پہ بھی ایمان نہیں، قرآن پہ بھی ایمان نہیں، جن کے ذریعے سے پہنچائے وہ تو اچھے ہیں ہی نہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین یا حاملین شریعت، اگر ان کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی، بدظنی پیدا کی جائے، یہ فتنہ ہے، مگر فتنہ دین سے فتنہ ہے، دین سے ہٹانا ہے لوگوں کو۔ دوسرا فتنہ دین میں فتنہ۔ دین میں فتنے کے معنی یہ ہیں نماز میں تبدیلی، روزے میں تحریف، حج میں تحریف،
قرآن کی آیتوں میں تحریف، احکام قرآن میں تحریف، یعنی جب دین کی شکل کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی جائے تو سمجھیے کہ یہ فتنہ دین میں فتنہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ لاکھ کوئی تبدیل کرنے کی کوشش کرے، آخر 1400 سال بیت گئے نا اس اسلام کے اوپر، لیکن آج تک خدا کی قسم میں یہ کہتا ہوں کہ سر منہ بھی کسی قسم کا اس میں فرق نہیں آیا۔ اسلام اعلان کر کے کہتا ہے کہ میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا، میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا، بتوں کے مٹائے یہ مٹتا نہیں ہے۔ میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا، بتوں کے مٹائے یہ مٹتا نہیں ہے۔ اسے میٹنے میں وہ مٹ جائیں گے خود، اسے میٹنے میں وہ مٹ جائیں گے خود، کہ یہ نقش سجدہ ہے قشقہ نہیں ہے، رنگ کا نشان نہیں ہے، یہ نماز کا نشان ہے، یہ کپڑے سے پوچھنے سے مٹا نہیں کرتا ہے۔ ایک فتنہ دین میں فتنہ ہے۔ آج جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، دین سے فتنے میں بھی اور دین میں فتنہ بھی، یعنی مسلمانوں میں ایک دوسرے کے مخالف ہے، بیر رکھتا ہے، اس سے بھی اسلام کو، دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ اختلاف سے بے حد نقصان، اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ وہ ایک حکایت مشہور ہے کہ ایک شخص سر منڈا کے جا رہا تھا۔ اس زمانے میں سر ہی منڈایا کرتے تھے، لمبے لمبے بالوں کا یا بال رکھنے کا رواج تو تھا ہی نہیں بالکل۔ وہ بیچارہ سر منڈا کے جا رہا تھا تو پیچھے سے اس کا کوئی دوست آیا اور اس نے زور سے اس کے سر میں ٹھولا مار دیا، چوٹ لگی، اس کے مڑ کے دیکھا، اس نے کہا بھئی تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا میری کتاب میں یہ لکھا تھا کہ جس دن تمہارا دوست سر منڈائے تو تم ٹھولا مار۔ انہوں نے کہا اچھا میں بھی اپنی کتاب نکالوں گا۔ وہ اس کے انتظار میں تھا کہ یہ سر کب منڈاتا ہے۔ جب اس نے سر منڈایا تو یہ آیا اور آ کے جوتا نکال کے زور سے جوتا مارا۔ اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا میری کتاب میں یہ لکھا، تیری کتاب میں ٹھولا، میری کتاب میں جوتا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ جب لڑائی شروع ہو گئی تو کسی زمانے میں تو کہا کرتے تھے نا کہ وہ لال پگڑی والا پولیس والے کو، اب تو خیر وہ لال پگڑی نہیں رہی، تو وہ پولیس والا آیا اور آ کے اس نے ایک ڈنڈا اس کے مارا، ایک ڈنڈا اس کے مارا۔ ان دونوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں کیوں مارا؟ انہوں نے کہا میری کتاب میں یہ لکھا پائے، اس کی کتاب میں ٹھولا لکھا ہے، اس کی کتاب میں جوتا لکھا ہے، میری کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اگر سرے راہ کوئی لڑتا ہوا نظر آئے تو دونوں کے ڈنڈا مارنا۔ ان تینوں نے مشورہ کیا، کہنے لگے یار یہ تو سارا کا سارا جھگڑا کتاب کا ہے اور ہم تم تو کبھی متحد نہیں ہو سکتے، لہذا بہتر یہ ہے کہ تم تینوں کے تینوں اپنی اپنی کتاب جلا دو تاکہ ہمارا کبھی جھگڑا ہی نہ ہو سکے۔ جب دین کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے ارے میاں دین سے پیچھا چھوڑاؤ، نہ اس کی کتاب نہ اس کی کتاب، اس سے ضرور نقصان پہنچتا ہے، اس کا نام بھی فتنہ ہے۔ اور دوسرا فتنہ وہ ہے تحریف۔ آج آپ دیکھیے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور اس جملے کو میرے آپ لکھ لیجئے دل کے اوپر، جب آپ قرآن ہاتھ میں لیں عہد کریں اس بات کا، ہم اس قرآن سے اللہ کی مراد معلوم کریں گے کہ خدا کیا چاہتا ہے، اس قرآن میں ہم اپنی مراد داخل نہیں کریں گے۔ آج کلام خدا کا مراد میری، یہی سب سے بڑا فتنہ ہے، اس لیے کہ ہم قرآن کی آیتوں کو استعمال کرتے ہیں، احکام قرآنی کے اندر تحریف کرتے ہیں، اور صبح سے شام تک لے کے آج اسلام اس دور سے گزر رہا ہے۔ غرضے کے صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جب یہ فتنہ آئے، چاہے دین سے فتنہ آئے چاہے دین میں فتنہ آئے، فمل مخرج، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ
اس کا مخرج کتاب اللہ۔ دین میں فتنہ ہو یا دین سے فتنہ ہو، ان دونوں سے پیچھا چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جب تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو گے تو وہ تمہاری رہبری کرے گا۔ کیوں؟ فرمایا کہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ سبحان اللہ۔ ایسی کتاب روئے زمین پہ نہیں ملے گی۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لگا کر اب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے تک کے تمام واقعات جو ماضی میں گزر چکے ہیں کسی تاریخ میں نہیں ملیں گے، قرآن میں ملیں گے۔ کسی تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کے یہ 2 بیٹوں میں جھگڑا ہوا تھا اور ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا۔ کسی مورخ نے یہ بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے یہ مصر میں کب آئے تھے، کیسے آئے تھے۔ قرآن نے یہ تاریخ بیان کی۔ آپ کو قرآن کریم کے اندر ماضی کے واقعات ملیں گے اور قرآن کریم میں آپ کو مستقبل کی آپ کو پیشین گوئیاں ملیں گی۔ وخبر ما بعدکم، قیامت تک کے لیے کیا ہونے والا ہے یہ سب کا سب آپ کو قرآن کریم میں ملے گا، ماضی بھی مستقبل بھی۔ اب رہ گیا موجودہ وقت۔ فرمایا کہ وہ حکم ما بینکم، اور موجودہ زمانے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو صحیح فیصلہ اگر زندگی میں کرنا ہے آپ کو تو فیصلہ قرآن کا فیصلہ ہوگا۔ ماضی کے واقعات، مستقبل کی پیشین گوئیاں اور موجودہ دور کے تمام احکام اور تمام معاملات یہ سب کے سب آپ کو قرآن کریم میں ملیں گے۔ اللہ کی ایسی کتاب کسی امت اور کسی قوم کو نہیں دی گئی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور خدا کی قسم میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا معیار ہے۔ ایک امریکن ایک دفعہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب میں نے تمام مذاہب کا مطالعہ کیا، مجھے تو سب جگہ ایک ہی سی بات معلوم ہوتی ہے، وہی اللہ کی بندگی، وہی عبادت کے طریقے، وہی سب باتیں مجھے تو اسلام میں بھی، کرسچینٹی میں بھی، یہودیت میں بھی سب میں ایک سی معلوم ہوتی ہیں۔ میں نے کہا اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ جب حکومت قائم کی جائے تو کس بنیاد پہ کی جائے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، ہے آپ کے پاس؟ خاموش ہوا۔ کہنے لگا کہ میرا یہ خیال ہے کہ ضرور ان کے پاس ہوگا۔ میں نے کہا تاریخ میں کوئی دور ایسا ملے گا کہ جس دور کے اندر عیسائیت نے اپنے اصولوں کے اوپر کوئی حکومت قائم کی ہو، کوئی ریاست قائم کی ہو یا یہود نے قائم کی ہو۔ کہنے لگا میں تاریخ میں دیکھوں گا، معلوم کروں گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، تاریخ آپ کو یہ بتائے گی عیسائیت نہیں تھی، اس نے دنیا میں ترقی نہیں کی تھی جب تک کہ عیسائیت نے اپنا مذہب چھوڑ نہیں دیا ہے۔ لیکن اسلام آپ کو یہ بتائے گا ایک زمانے تک اسلام کی حکومت قائم ہو چکی ہے، اس کے اصول موجود ہیں، اس کی بنیادیں موجود ہیں۔ تو مطلب میرے کہنے کا یہ ہوا اللہ نے ایسی کتاب ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ الفاظ حدیث کے یہ ہیں، فرمایا نبأ ما قبلکم، پہلوں کی اس میں خبریں ہیں، وخبر ما بعدکم، اور بعد کا جو زمانہ آنے والا ہے اس کی پیشین گوئیاں ہیں، اور وحکم ما بینکم هو الفصل، اور جو حکم اسلام تم کو تمہارے معاملات کے بارے میں دیتا ہے وہ قول فیصل ہے، وہ آخری ہے، اس سے بہتر دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ جب ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو آدمی اللہ کی اس کتاب کو اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے پس پشت ڈالتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو پھیر دیتا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اور ومن اہتدی بغیرہ اضلہ اللہ، اور جو اس کتاب کو چھوڑ کر ہدایت کا دوسرا راستہ، دوسری جگہ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اول تو یہ غیرت کے بھی خلاف ہے،
فرمایا کہ شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری، شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری، غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میری۔ ایک مومن اور ایک مسلمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ مسلمان دوسری جگہ سے ہدایت حاصل کرے، جبکہ اللہ نے اسے ایسی کتاب دی ہے، ہر معاملے کی ہدایت اس کے پاس موجود ہے۔ تو مطلب یہ ہے، یہ کتاب ایسی کتاب ہے، اگر آپ اس زمانے میں فتنے سے نکلنا چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنی عقل، اپنی سوچ کو پیچھے ڈالیے۔ سب سے پہلے آپ یہ کہیے کہ ہم قرآن سے ہدایت چاہتے ہیں، اللہ ہم کو کیا ہدایت دیتا ہے۔ اگر آپ ہر منزل پر، ہر پریشانی پر، ہر بحران پر، ہر اختلاف پر اگر آپ اللہ کی کتاب کو سامنے رکھیں تو اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو پورا کرے گا۔ آپ نے فرمایا ہے مخرج کتاب اللہ ہے۔ فتنے سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جب کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ ہم پکڑ لیں گے تو میرے دوستو پکڑنے کے معنی کیا ہیں؟ ایک ہے تلاوت، ایک ہے اس کے معانی کو سمجھنا۔ مختلف جگہوں پر درس قرآن وغیرہ کے عنوان سے آپ اس کے معانی اور اس کے مطالب کو سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے ایک دور یہ بھی آیا ہے، ایک زمانے میں قرآن کریم کے درس علماء، مشائخ اور صوفیہ حضرات کی طرف سے ہوتے تھے، اور اب آپ ٹی وی اور ریڈیو کے اوپر دیکھیے، فلاں ڈاکٹر صاحب درس دے رہے ہیں، فلاں پروفیسر صاحب درس دے رہے ہیں، فلاں مسٹر صاحب درس دے رہے ہیں۔ درس علماء، مشائخ اور صوفیہ حضرات کی طرف سے ہوتے تھے، اور اب آپ ٹی وی اور ریڈیو کے اوپر دیکھیے، فلاں ڈاکٹر صاحب درس دے رہے ہیں، فلاں پروفیسر صاحب درس دے رہے ہیں، فلاں مسٹر صاحب درس دے رہے ہیں۔ یہ ایک نیا طریقہ نکلا ہے، اور آپ اس درس کو بھی پڑھ کے آپ دیکھ لیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے یہ بھی کوئی آہستہ آہستہ دین میں تحریف کی شکل پیدا کرتے ہیں۔ غرضے کے ہم اور آپ صحیح طور پر اللہ کی کتاب کو پکڑ لیں، معانی کے اعتبار سے بھی، تلاوت کے اعتبار سے بھی۔ تو اس موقع پر حضور کے اسی ارشاد کو میں نقل کرنا چاہتا تھا، اگر ہم اور آپ اللہ کی کتاب کو پکڑ لیں گے انشاءاللہ ہم تباہی سے بچ جائیں گے، اور اللہ ہم کو ضرور سیدھا راستہ دکھائے گا۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے، فرمایا ہے کہ اللہ نے کتاب کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، مسلمانوں کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کریم کو اتارا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ تو نہیں فرمایا کہ ہم مسلمانوں کی حفاظت کریں، نہیں۔ پھر کیا طریقہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے مسلمانوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا ہے، مگر حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ ہم اور آپ دونوں ہاتھوں سے اگر کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، جب اللہ تعالیٰ کتاب کی حفاظت کرے گا تو اس کے صدقے میں ان کی بھی حفاظت ہو جائے گی جو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے ہیں کتاب۔ اس امت کی حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے، فتنوں سے نکلنے کا بھی ایک ہی راستہ اور طریقہ ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام آپ کو میں سنانا چاہتا تھا۔ ہم اور آپ اس موقع پر اس سبق کو یاد کریں، اور انشاءاللہ زندگی ہے تو فقیروں کا بھی پھیرا ہوگا، اگر حیات اور زندگی ہے تو انشاءاللہ اگلے سال آپ سے ملاقات ہوگی۔ اور اس پروگرام کے موقع پر خواجہ صاحب کے اشعار بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ شبینے کا آغاز ہوگا۔ میں خواجہ صاحب کی نظم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔
فرمایا کہ اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی، اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی، شاہنشاہ دو عالم تو ہے، سب سے تیری سرکار ہے عالی، سب سے تیری سرکار ہے عالی، سب سے تیری سرکار ہے عالی، شان تیری ہر آن نئی ہے، گاہ جمالی گاہ جلالی، وہ بھی عجب خوش وقت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسالی، وہ بھی عجب خوش وقت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسالی، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ 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 اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، آٹھ پہر ہو، اللہ 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 اللہ، کسب میں دنیا ہی کے رہا میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی، کسب میں دنیا ہی کے رہا میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی، وقت یوں ہی بیکار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گنوائی، خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں، خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی، کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، کون سی میں نے کی نہ برائی، کون سی میں نے کی نہ برائی، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ 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 اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ 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 اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو، اللہ 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 اللہ، ذکر کی اب توفیق ہو یا رب، کام کا یہ ناکام ہو تیرا، ذکر کی اب توفیق ہو یا رب، کام کا یہ ناکام ہو تیرا، قلب میں ہر دم یاد ہو تیری، قلب میں ہر دم یاد ہو تیری، لب پہ ہمیشہ نام ہو تیرا، لب پہ ہمیشہ نام ہو تیرا، تجھ سے بہت رہتا ہے گریزاں، اب دل وحشی رام ہو تیرا، تجھ سے بہت رہتا ہے گریزاں، اب دل وحشی رام ہو تیرا، مجھ کو اب استقلال عطا کر، مجھ کو اب استقلال عطا کر، پختہ بسب یہ خام ہو تیرا، پختہ بسب یہ خام ہو تیرا، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو، اللہ 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 اللہ، ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی، ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی، چھوڑ کے حب مالی و جاہی، چھوڑ کے حب مالی و جاہی، اب تو کروں بس فقر میں شاہی، اب تو کروں بس فقر میں شاہی،
شام و سحر ہے شغل مناہی، شام و سحر ہے شغل مناہی، میرے گناہ ہیں لامتناہی، میرے گناہ ہیں لامتناہی، کس سے کہوں میں اپنی تباہی، 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 تو ہی میری کر پشت پناہی، تو ہی میری کر پشت پناہی، شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ 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 اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ 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 اللہ، نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے، نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، پنجے غم سے مجھ کو چھڑا لے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، پنجے غم سے مجھ کو چھڑا لے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، سن میرے نالے سن میرے نالے سن میرے نالے سن میرے نالے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، سن میرے نالے سن میرے نالے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، اپنا بنا لے اپنا بنا لے اپنا بنا لے اپنا بنا لے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ 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 اللہ، اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، کر دے فنا سب میرے ارادے، کر دے فنا سب میرے ارادے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، جام محبت اپنا پلا دے، جام محبت اپنا پلا دے، جام محبت اپنا پلا دے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، دل میں میری یاد اپنی رچا دے، دل میں میری یاد اپنی رچا دے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ 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 اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ 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 اللہ، کنہ تیری ہے فہم سے عالی، وصف تیرا ہے عقل سے بالا، تیرے ہی لاکھوں ماننے والے کوئی نہیں ہے جاننے والا، تیری محبت روح کی لذت، تیرے تصور دل کا اجالا، نطق نے میرے چوم لیے لب، نام تیرا جب منہ سے نکالا، شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ 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 اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ 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 اللہ، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اے اللہ، تیرے مقدس مہینے کی آخری ساعتیں اور آخری رات ہے،
اے اللہ اس کے صدقے میں، اے اللہ اس کے صدقے میں تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ اس کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو بخش دے اور معاف فرما دے، اے اللہ جن خطاؤں کا ہمیں علم ہے وہ بھی بخش دے، جو ہمارے علم میں نہیں ہے ان کو بھی بخش دے، اے اللہ تو بڑا کریم ہے، تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو نہ دے، اپنی شان کریمی کو دے، اے اللہ تو ہمارے سیاہ دامن کو نہ دے، تو اپنے شان کریمی کو دے اور اپنی شان کریمی کے پیش نظر ہمارے تمام خطاؤں کو بخش دے، معاف کر دے، اے اللہ یہ پھیلائے ہوئے ہاتھ جو تیرے سامنے ہیں، اے اللہ ان کی لاج رکھ لے، اے اللہ اس چیر و پکار کی لاج رکھ لے، اے اللہ اس آواز کی لاج رکھ لے، اور اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے اور معاف فرما دے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ غفلے معاف فرما دے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تیرے نبی کے صدقے میں اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو بخش دے اور معاف فرما دے، اے میرے اللہ، اے میرے نبی، اے میرے اللہ، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، اے اللہ ہماری معصیت اور ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے شان کریمی کو دیکھ، اپنے شان غفاری کو دیکھ، اور اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے اور معاف کر دے، اے اللہ ہماری ساری زندگی کے خطاؤں سے درگزر فرما، اور اے اللہ ہماری آئندہ کی ساری زندگی کو درست فرما دے، اے اللہ ماضی کی تلافی کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے گناہوں کے سیاہ داغوں کو اپنی شان رحمت سے دھو دے، اور اے اللہ ان کو بے نشان بنا دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے اور معاف فرما دے، اے اللہ یہ پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ان ہاتھوں کو اے اللہ ناکام واپس نہ کرنا، اے اللہ ان ہاتھوں کو مرادوں سے بھر دینا، اے اللہ یہ چیخ و پکار اور اے اللہ یہ آنکھوں کے آنسو جو ہیں اے اللہ ان کے صدقے میں تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، اے اللہ ہماری سب لغزشوں کو اور خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ دعا کیجئے، سب سے پہلے اس بات کی دعا کیجئے، اے اللہ یہ پاکستان اور یہ اسلامی ملک جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنا ہے، اے اللہ ہمیں اللہ اور رسول کے نظام کو، اس کے احکام کو اخلاص کے ساتھ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو لوگ در پردہ یا جو لوگ کھلم کھلا اس نظام کے خلاف ہیں، اس دین کے خلاف ہیں، اے اللہ ان کے بارے میں یہ ہے جو عدو باغ ہو برباد ہو، کوئی ہو گلچی ہو یا صیاد ہو، اے اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ جو لوگ پاکستان میں صحیح معنی میں امن و امان پیدا کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کی نصرت اور مدد فرما، اے اللہ غیب سے ان کی حمایت فرما، اے اللہ جو پاکستان کے بدخواہ ہیں ان کو روسیہ فرما، اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ اسرائیل کو تباہ فرما، اے اللہ اسرائیل کی حمایت کرنے والے ملکوں کو تباہ و برباد فرما، اور اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں بھی ہو، تھوڑی ہو بہت ہو، اے اللہ سب جگہ اس کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا ہو، مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کا وقار قائم ہو۔ دعا کیجئے کہ اے اللہ عالم اسلام میں جو فتنے پھیلے ہوئے ہیں اے اللہ ان فتنوں کو دور فرما دے، بھارت کے مسلمانوں کے لیے، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ ان کے مستقبل کو تابناک فرما، اللہ ان کو اسلام کا محافظ بنا، ان کو اسلام کا پاسبان بنا، اور ہمارے ملک میں بھی ہمیں اور آپ کو اسلام کا سچا پاسبان اور ملک کا صحیح محافظ بنا، اور اللہ تعالی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمارے معتکف بھائی جو اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہیں اور اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اے اللہ ان پردوں کی لاج رکھے، ان کی مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں ان کی اس ادا کی بدولت ان کی تمام خواہشات اور تمناؤں کو پورا فرما دے، اے اللہ وہ مرد وہ عورتیں جنہوں نے پورے رمضان
اپنی نیندیں قربان کی ہیں، تراویح ادا کی ہے، روزے ادا کیے ہیں، اے اللہ ان سب کی عبادتوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں اور لغزشوں کو اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ تلاوت قرآن کو قبول فرما، جن استادوں نے بچوں کے ساتھ محنت کی ہے اے اللہ ان استادوں کو دونوں جہان کی سعادت عطا فرما، جن رضاکاروں نے مسجد کی خدمت کی ہے اور جو خدمت کرتے رہے ہیں اے اللہ ان کو کوئی صلہ ہماری طرف سے نہیں دیا جا سکتا، ان کے حق میں یہ دعا کر سکتے ہیں اے اللہ ان کا مستقبل شاندار بنا، اس خدمت کی بدولت ان کو دونوں جہان میں ان کو کامیابی عطا فرما، جن لوگوں نے امتحانات دیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب عطا فرما، اور جن لوگوں کو اولاد کی خواہش ہے یا اولاد نرینہ کی خواہش ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو پورا فرما، جو کسی مقدمے میں اور کسی پریشانی میں ماخوذ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کچھ ایسی فہرست ہے جو ہمارے دوست احباب دنیا سے رخصت ہو گئے اور کچھ بیمار ہیں ان مرحومین کے لیے بھی دعا کریں اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے لیے صحت کی بھی دعا کریں، میں تیزی کے ساتھ نام پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ سب حضرات ایک دفعہ دعا کریں گے۔ ہمارے بہت سے دوست احباب ہیں، اس موقع پر میں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا لیکن ایک بہت بڑی مقدار میں تہران سے، جرمنی سے، امریکہ سے اور انگلینڈ سے اور مختلف ملکوں سے دوست احباب یہ لکھتے ہیں کہ صاحب ہم 1 سال سے یا 2 سال سے 27ویں شب میں شریک نہیں ہوئے ہیں، ہمارے لیے خاص طور پر دعا کیجیے۔ تو اگر ہم ان ناموں کو پڑھیں وہ بہت لمبی چوڑی فہرست ہے، آپ یہ دعا کریں جن کے نام آ گئے وہ بھی، جن کے نہیں آ گئے ہیں وہ بھی، جن کے دلوں میں اے اللہ نیک مرادیں ہیں اے اللہ قرآن کے صدقے میں اور طفیل میں ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ جتنے ہمارے بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے جتنے بھائی بیمار ہیں پریشان ہیں اے اللہ پریشانی سے نجات عطا فرما، اے اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، اور خدا سے دعا کیجیے کہ جس طرح پچھلے 32 سال سے ملاقات ہوتی رہی ہے اگر اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اگلے سال آپ سے پھر قرآن کی برادری کے طور پر ملاقات ہوگی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ قاری تنویر الحق کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے، یہ میں نے اس لیے عرض کیا میرے والد کی تمنا تھی، انہوں نے مجھے علم دین پڑھایا، میرے دل میں اپنی اولاد کے لیے تمنا الحمدللہ بقول مولانا سید سلیمان ندوی کے کہ ساری اولاد کو عالم بنانا تو مشکل ہے لیکن کم سے کم عالم اولاد کو مسلمان تو بنانا چاہیے، لیکن میں نے 3-4 بچوں کو اپنے حافظ بھی بنایا ہے، عالم بھی بنایا۔ قاری تنویر الحق کے لیے، احترام الحق کے لیے، سفیر الحق کے لیے دعا کیجیے ہمیشہ ہمیشہ ان کو قرآن کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کے تقاضے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بزرگوں کی جو میراث ہے دین کی حفاظت فرما اور بزرگوں کے مسلک پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 56788123۔ نعت پیش خدمت ہے۔ ایک دن ہم اثر دیدہ پر دیکھیں گے، ایک دن ہم اثر دیدہ پر دیکھیں گے، روضہ شاہ امم پیش نظر دیکھیں گے،
سیکھ لے جارو کشی کے آداب تجھ کو معلوم ہے ایک راہ گزر دیکھیں گے تجھ کو معلوم ہے ایک راہ گزر دیکھیں گے اور تاب نظارہ بھی دے دعوت نظارہ کے ساتھ تاب نظارہ بھی دے دعوت نظارہ کے ساتھ ورنہ کس آنکھ سے دیکھیں گے اگر دیکھیں گے ورنہ کس آنکھ سے دیکھیں گے اگر دیکھیں گے اور دعوت دید سے روح کو بے چینی ہے دعوت دید سے روح کو بے چینی ہے جیسے ہم آج ہی اللہ کا گھر دیکھیں گے جیسے ہم آج ہی اللہ کا گھر دیکھیں گے اور چند آنسو کے سوا کچھ میرے دامن میں نہیں چند آنسو کے سوا کچھ میرے دامن میں نہیں لوگ حیرت سے میرا زاد سفر دیکھیں گے لوگ حیرت سے میرا زاد سفر دیکھیں گے اور جب بسا لائیں گے آنکھوں میں حرم کے جلوے جب بسا لائیں گے آنکھوں میں حرم کے جلوے پھر انہیں جلووں کو ہم شام و سحر دیکھیں گے پھر انہیں جلووں کو ہم شام و سحر دیکھیں گے ایک دن ہم اثر دیدہ تر دیکھیں گے روضہ شاہ امم پیش نظر دیکھیں گے ایک نعت جیسے خدمت ہے اس کا عنوان ہے بیعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ رہے ہیں یاد آنے والے یاد آ رہے ہیں
یاد آنے والے اب کوئی کیسے دل کو سنبھالے، اب کوئی کیسے دل کو سنبھالے۔ اے یاد ماضی، اے فکر فردا، اے یاد ماضی، اے فکر فردا، جتنا تیرا جی چاہے ستا لے، جتنا تیرا جی چاہے ستا لے۔ اے یاد ماضی، اے فکر فردا، جتنا تیرا جی چاہے ستا لے۔ اے عمر رفتہ آخر کجائی، اے عمر رفتہ آخر کجائی، دور حضوری واپس بلا لے، دور حضوری یاد آ رہے ہیں اہل مدینہ، یاد آ رہے ہیں اہل مدینہ، معصوم چہرے وہ بھول بھالے، معصوم چہرے۔ اللہ اللہ ان کا مقدر، اللہ اللہ ان کا مقدر، اللہ جن کو اپنا بنا لے، اللہ جن کو، اللہ اللہ ان کا مقدر، اللہ جن کو اپنا بنا لے۔ اے رہنورد کوہ مدینہ، اے رہنورد کوہ مدینہ، ہم غمزدوں کی بھی کچھ دعا لے، ہم غمزدوں کی بھی کچھ دعا لے۔ اور ہر اشک بن جائے دریائے رحمت، ہر اشک بن جائے دریائے رحمت، احساس عصیاں اتنا بڑھا لے، احساس عصیاں اتنا بڑھا لے۔ اور کھلنے نہ پائے راز محبت، کھلنے نہ پائے راز محبت، تنہائیوں میں آنسو بہا لے، تنہائیوں میں۔ ان کے سوا میں کیا نظر کرتا، قلب و نظر ہے تیرے حوالے، قلب و نظر ہے تیرے حوالے۔ اور میرے بھی غم کی روداد کہنا، میرے بھی غم کی روداد کہنا، جب حال دل تو اپنا سنا۔